تیسری بات، لفظ صوم، روزے کا کیا معنی، مفہوم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ دیکھیے، ہر مسلمانوں کو یہ بات جاننا چاہیے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کا نام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ یہ سب معلوم کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ اس عبادت کی اہمیت سمجھ میں آئے اور اس کے معنی اور مطلب کی جانکاری ہو۔ تو روزے کو عربی زبان میں الصوم کہتے ہیں، صیام کہتے ہیں، جیسے کتاب الصیام اکثر لکھا رہتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے الصیام اور صوم۔ یہ جو صوم کا لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ، بنیادی اس کے حروف جو ہیں صاد، واو اور میم ہے۔ صاوما اصل میں ہے، اس کی گردان صاما یصوم صومن صیامن آتی ہے، اس کا مصدر صوم اور صیام ہے۔ تو یہ لفظ صوم صاد، واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لغوی اس کا معنی جو ہے الامساک عن الشیء، یعنی کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، کسی کام وغیرہ سے اپنے آپ کو روک لینے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ، یہ جو لغوی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ صوم کا لغوی معنی استعمال ہوا ہے۔ صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ رک جانا، کسی کام سے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا۔ مثال کے طور پر سورہ مریم، سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 26 میں ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ یہاں محل استشہاد کیا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چنانچہ تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے، صوم کا میں نے نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی۔ تو اس آیت میں لفظ صوم استعمال ہوا ہے اور اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، شرعی معنی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کسی سے ملاقات ہو تو حضرت مریم کو یہ کہہ دینا ہے کہ آج میں نے اللہ رب العالمین رحمان سے یہ نظر مان لی ہے کہ آج کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا۔ اور لفظ صوم کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کسی چیز سے، کسی کام سے رکنے کو، تو بات چیت کرنے سے رک جانے کے لیے یہاں صوم استعمال ہوا، یہاں شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ شرعی معنی الگ ہے، کھانے پینے سے، جماع سے رک جانا۔ اگر شرعی معنی استعمال ہوا تو یہاں ہے آیت میں کھاؤ پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تو کھانا پینا اور پھر شرعی معنی پھر کیسے ہوگا؟ تو یہاں لفظ صوم کا لغوی معنی استعمال ہوا ہے، کسی چیز سے رک جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ صوم جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے رک جانا، یہ لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی الامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس تعبدا للہ عز وجل۔ اس کا شرعی معنی، روزے کا، صوم کا شرعی معنی یہ ہے الامساک عن الاکل والشرب، کھانے پینے سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کب سے کب تک؟ من طلوع الفجر الثانی، فجر ثانی کے طلوع نکلنے سے لے کر کے الی غروب الشمس، سورج
ڈوبنے تک، فجر ثانی کے نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کیوں رک جانا ہے؟ کس وجہ سے رک جانا ہے؟ تعبداً للہ عز وجل، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم بجا لانے کے لیے، عبادت کے لیے۔ اس تعریف میں بہت بہترین بات ہے، یہ تعریف ہے، شرعی تعریف، گویا کہ کھانے پینے اور جمع وغیرہ کرنے سے جو ہم رک رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے رک رہے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کے لیے، تعبد، اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانے کے لیے نہیں رک رہا ہے، تو گویا کہ شرعی وہ روزہ نہیں ہے، وہ اپنے پتہ نہیں کیا کیا اس نے، لیکن شریعت میں اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانے کے لیے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے ہم کو رک جانا ہے۔ اسی طریقے سے کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک، طلوع فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک رک جانا ہے۔ اگر کوئی یہ حدود نہیں یہ کر رہا ہے اور اس سے پہلے کر رہا ہے یا تو اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ شریعت میں روزہ نہیں کہا جائے گا۔ رہی بات اس کا حکم کیا ہے، شرعی حکم، روزے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا شرعی حکم اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے اپنے بندوں پر، اور ہم پر ہی نہیں، صرف ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر صیام کو، روزے کو فرض کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 کے اندر ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ روزہ، صیام فرض ہے۔ فرض کا کیا مطلب ہے؟ فرض اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے لازمی طور پر۔ لازمی طور پر جس کام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے، جس کام کو کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور چھوڑنے والا عذاب کے، سزا کے مستحق ہوتا ہے، اس کو سزا دیا جاتا ہے، عذاب اللہ تعالیٰ دے گا اگر چھوڑ دیا جائے تو، ایسے کام کو فرض کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں غور کریں، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا، تو گویا کہ ایسا انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی بوجھ ڈال دیا، نہیں، ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ حکم لاگو کیا تھا۔ اب اس کی نوعیت، کیفیت کیا تھی ہم کو معلوم نہیں، کیسے روزہ رکھتے تھے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزہ تھا۔ اسی طریقے سے روزے کا جو مقصد ہے اس آیت میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اچھا، اور ایک اہم بات لفظ صوم، روزے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس امت میں یہ کب فرض ہوا؟ پہلے کے امت پر تو فرض ہوا تھا، لیکن اس امت یعنی امت محمدیہ، ہم لوگوں پر یہ کس سن میں کب نازل ہوا؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت، مکہ سے جو مدینہ ہجرت کر گئے اس کے دوسرے سال میں یہ روزہ فرض ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے سال میں، ہجرت کے دوسرے سال میں فرض کیا۔ تو یہ لفظ صوم سے تعلق اہم باتیں تھیں، یاد رکھیے۔ روزہ بہت عظیم عبادت ہے، روزے سے اللہ رب العالمین کی محبت اجاگر ہوتی ہے بندوں کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب بندہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اپنی خواہش کو، جماع کو توڑ دیتا ہے،
جمع اور خواہشات نفس کو توڑ دیتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتا ہے اور ثواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کا اجر اور ثواب کیا ہے۔ اور پھر یہ نفس کے لیے جو روزہ ہے یہ نفس کے لیے ایکسرسائز ہے، یہ تمرین اور مشق ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے مشق کرتا ہے، 1 مہینہ مشق کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی زندگی بھر اس کو لاگو کرنے کے لیے یہ مشق ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کریں۔ دوسری اور بہترین اہم بات، یہ روزہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنے، دل میں اس کا احساس کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کھانے پینے کی نعمتیں رہتی ہیں لیکن اس کو نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، کیوں؟ صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت، فرما برداری اور عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں لیکن ہم کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، تو پورے سال بھر یہی کرنا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزے میں ایک درس ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم روزہ رکھ کر کے ان چیزوں کو کھانے سے رک جاتے ہیں۔ اس بات کا احساس دل میں ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے دن ہوتے ہیں جو کھانے پینے کے چیزیں بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتی ہیں، وہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ غریب اور فقیر اور مسکین جو اللہ کی نعمت سے، بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں، ان کو کیسے درد ہوتا ہے، ان کو کیسی پریشانی ہوتی ہے، وہی احساس ہمارے دل میں جب ہوگا تو دوسرے دن ان کو پھر ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ یہ احساس بھی یہ روزے میں ہوتا ہے، جیسے کہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال آج کے درس میں کئی باتیں آئی۔ ایک جو ہم کتاب شروع کرنے والے ہیں عمدۃ الاحکام، وہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر زندگی کے حالات، اور کتاب میں حدیث جو ہے یہ کس قسم کی حدیث ہیں، اس میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، گویا کہ صحیح احادیث ہیں۔ اسی طریقے سے الصوم جو روزہ ہے اس کا لغوی معنی اور شرعی معنی، اس کا حکم اور کچھ مقاصد بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔